ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کہیں گے کہ آپ پاورفل زیادہ ہوں, آزاد کشمیر کی اسمبلی زیادہ ہو, یقیناً ہم یہ چاہیں گے اور آپ ریونیو خود اکٹھا کریں, آپ اسپینڈ کریں, آپ یقیناً ہماری یہ خواہش ہوگی, یقیناً ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپاور ہونا چاہیے. تحسین گیلانی صاحب, آزاد کشمیر حکومت کا تحریک آزادی کشمیر میں کوئی رول ہے؟ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے, اس لیے قائم کی گئی تھی 24 اکتوبر 1947 کو کہ ایسا ہوگا کہ یہاں سے تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے اور ہم آگے سیاسی اور سفارتی سطح پر کوششیں کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے اور ریاست جموں کشمیر پوری آزاد ہو. سچ ایس کوئی رول ہے, اور کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا رول ٹھیک طریقے سے ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ شرح صاحب, جہاں تک بیس کیمپ سے جو حکومتیں ہیں یہ ان کا تحریک کے ساتھ تعلق ہے, یقیناً بالکل اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ کوئی ذرا بھی کردار نہیں ہے. ان 65 سالوں میں کوئی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر انہوں نے کوئی اچھا قدم اٹھایا ہو تحریک کے لیے. ہمارے سامنے مثال فلسطینیوں کی ہے, ریسنٹلی جو ہوا ہے کہ تحریکیں جس طرح چلتی ہیں اور جو لوگ کی عادت کرتے ہیں تحریکوں کی, وہ کس طرح ان کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج فلسطینی جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے چیئر حاصل کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں, اور ہم تو اسی مظفر آباد کی کرسی پہ ہی جگڑ رہے ہیں. اور بالخصوص جو ریسنٹلی میاں صاحب کی جو حکومت ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, لوگ سن رہے ہیں کہ میاں صاحب کی حکومت ایک تو پنجاب میں ہے, ایک آزاد کشمیر میاں عبد الوہی صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ. مجید صاحب جو ان کی حکومت ہے جس کا صدر مقام لاڑکانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی بات کر رہا ہوں. کس حکومت کا لاڑکانہ ہوتا ہے؟ کسی کا لاڑکانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں ضمن عرض کر دوں, پچھلے دنوں فیس بک پہ جو ہے نا وہ سوال چلا تھا کہ مظفر آباد کا آزاد کشمیر کا دارالحکومت کون ہے, تو وہاں پر آپ نے شاید لگایا تھا, اور وہاں پر جو تقریباً 90% تھے وہ اس کو یہی جواب آ رہے تھے, لاڑکانہ. تو یہ حکومت جو ہے اس نے اصل میں ہماری جو شناخت تھی اس کو مجروح کی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے وہ گو ہم مانے یا نہ مانے, جو اس کا ہوتا ہے وہ پامال ہوا ہے. ایک کال پہ پوری کیبنٹ جو ہے وہ کبھی لاڑکانہ دوڑ رہی ہے, کبھی کراچی دوڑ رہی ہے. کراچی میں یہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کا کراچی میں اجلاس بلانے کی کیا وجوہات تھی سر؟ دیکھیے فریار تالپور صاحبہ, یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں نہیں ہوا ہے اجلاس یا نہیں ہوا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں اس کی طرف. تھوڑا سا پہلے اور بھی میرے بھائی نے باتیں کی ہیں نا کہ آزاد, نہیں سر پہلے اس کا جواب دیتے کہ یہ اجلاس ہوا ہے. جی یقیناً خورشید شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی 10 تاریخ کو. چونکہ سارے لوگوں نے, خورشید شاہ صاحب ایک ایسے رہنما ہیں کہ جو ہر ایک کی موت, مرگ, غمی اور خوشی میں وہ کٹسی ضرور دکھاتے. جی تو سبھی لوگوں نے, سبھی پارلیمنٹیرینز نے وہاں جانا تھا, کدھر؟ کراچی. چنانچہ یہ فیصلہ کیا میڈم فریال تالپور صاحبہ نے کہ سارے لوگ وہ خورشید شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی آ رہے ہیں. تو رات کو انہوں نے شادی اٹینڈ کرنی ہے, صبح واپسی سے پہلے چیف منسٹر ہاؤس میں سب کی اگر پارلیمانی پارٹی کا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. صرف اتنی بات تھی اس میں. فریار تالپور صاحبہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحبہ کی بہن ہے, لیکن آزاد کشمیر حکومت کو کس مینڈیٹ کے تحت چلا رہی ہیں؟ وہ بحیثیت ایک سیاسی رہنما کے, پولیٹیکل پارٹی کا کے چیئرمین ہے جناب آصف علی زرداری. چونکہ وہ بذات خود اس انداز میں وقت نہیں دے پاتے جس بنیاد پہ ہماری رہبری کرتی ہیں. سر بلکہ الزبیتھ اس ملک کی کوین ہے, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو خطاب کریں. میں جے کے ایل ایف کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کس جگہ میٹنگ کریں اور کس کو رہبر مانیں. لیکن آزاد میری عرض سنیں نا, آپ کا کہنا بجا, ان کا کہنا بجا, لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ بھی تو سنیے نا کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک نظم ہے, اپنا ایک سسٹم ہے. اس کے تحت ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری مادر پارٹی جو ہے وہ ہمیں آف اینڈ آن گائیڈ لائن مہیا کرتی ہے. ان ایبسنس آف چیئرپرسن آصف علی زرداری, میڈم فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ ہماری رہبری کرتی ہیں, ممبران کو سنتی ہیں. اگر کسی کو گلہ ہو, شکوہ ہو, شکایت ہو, پولیٹیکل پارٹیز وی آر جسٹ فیملی ممبرز. تو اس میں کبھی ہم کسی کے ایک کال پہ کیبنٹ کے طور پہ کہیں بھی نہیں گئے. یہ ایک تانا ہے, الزام ہے, الزام ایک لگنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے, آج کا اوپن میڈیا کا دور ہے, تو ہم کس کو کہیں کہ جی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر کا سر دارالخلافہ کدھر ہے؟ مظفر آباد.
मुजफ्फराबाद से ही मुझे ज्वाइन किया है तारक नकाश साहब ने। वेलकम। आप जो डॉन है न्यूज़पेपर है डेली डॉन, उसके ब्यूरो चीफ हैं और मेरे प्रोग्राम में पहले भी शरीक होते रहे हैं। मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक नकाश साहब, बहुत शुक्रिया लाइन पर आने का। ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत के जो अरकान हैं वो कुछ तो पाकिस्तान में होंगे, कुछ लंदन में हैं। आपने इनका जो दौरा हुआ है, पार्लिमानी दौरा जो कर रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं मियां वहीद साहब कि ये स्टडी टूर है जिसकी वजह से ये आए। आपने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, इनके दौरे के अगराज और मकासद क्या थे? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, आपने एक रिपोर्ट भी फाइल की थी, वो भी मुझे मिली है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये वाज़ह करते चलूं कि मैं स्टडी टूर या ऐसी वर्कशॉप फेलोशिप में जाने का मैं कतई मुखालिफ नहीं हूँ। हमारी जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद को जरूर जाना चाहिए। मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट जो है दुनिया के बहुत से ममालिक में फेलोशिप और वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ। लेकिन आपको इल्म होगा शिराज साहब कि इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के बगैर बिल्कुल तरतीब नहीं किए जाते और इस तरह के विजिट्स में आपका एक मिनट भी जो है वो स्पेयर नहीं किया जाता। मैं लास्ट ईयर भी अमेरिका में था तो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें सर फेरने की फुर्सत नहीं दी जाती थी। इसी तरह इंग्लैंड में भी हमने अटेंड किया है, नॉर्दर्न आयरलैंड का पीस प्रोसेस को हमने स्टडी करने के लिए गए। तो एक पूरा स्केड्यूल होता है जो वर्कआउट होता है। जो हमारे पार्लिमानी जो निज़ाम के जो से वाबस्ता अफराद जब जाते रहे हैं तो मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि अक्सर से जो दौरे हैं वो सैर व तफरीह के गर्ज से ही तरतीब किए जाते हैं। ये जो दौरा है, मियां वहीद साहब यहाँ बैठे हैं, स्पीकर साहब पे जून में शदीद दबाव था अरकान असेंबली का जी कि वो जो फंड लैप्स हो रहे हैं 50 लाख रुपए आप पे क्यूआर रखते हैं वो शायद रख भी देते और एक प्रोविजनल जो डेलीगेशन है वो तरतीब दिया भी गया था, लेकिन वो जा नहीं सके क्योंकि बजट था। बजट पास होने के बाद फिर वो माली साल का इख्तिताम हो गया तो वो फंड जो है वो जाया हो गए। तो इस साल ये लोग गए हैं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या प्लानिंग की है। ये ऑल ऑफ अ सडन मुहर्रम की 2 छुट्टियों से पहले नोटिफिकेशन जो है वो जुमे के दिन जारी हुआ, उसमें 14 नाम थे और बाद में उसमें से 4 नाम डिलीट किए गए। एक वजीर साहिब हैं जो शायद नाफायद खातून वजीर होने की वजह से शामिल नहीं हुई। अपोजिशन के 3 अरकान जो हैं वो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ किया। एक नया नोटिफिकेशन हुआ जिसमें सीनियर वजीर साहब और PMLN के शौकत शाह साहब को डाला गया। सीनियर वजीर साहब नहीं आए उस डेलीगेशन के साथ। तो समझ नहीं आती कि ऑल ऑफ अ सडन क्या स्टडी करनी थी इन्होंने और क्या हाईलाइट करना ठीक है। तारक ये बताएं, तारक साहब ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की खबरें ये गर्दिश करती हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फाइनेंशियली तौर पर बहुत प्रेशर है, अंडर प्रेशर है। तो ये क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त क्या है? मतलब माली तौर पर लोगों को तनख्वाह वगैरह जो है वो सही मिल रही है या ये वैसे ही रूमर है जो अखबारात में लोग खबरें छापते हैं? नहीं, रूमर तो बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को 10 अरब रुपए के डेफिसिट का सामना है और ये 10 अरब पिछले 3 सालों से 5 अरब का डेफिसिट चला आ रहा है। पिछले 4 महीनों से गवर्नमेंट को 5 अरब रुपए का डेफिसिट का सामना हुआ है। मैं आपके व्यूअर्स और आपके जो लिसनर्स हैं उनको बताता चलूं कि 5 अरब का खसारा पिछले 4 महीनों में एक्यूमुलेट हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनको जो आमदन है गवर्नमेंट को वो नहीं आ रही है, जो डिपार्टमेंट की आमदन है वो नहीं आ रही है, बिजली की आमदन नहीं आ रही, टैक्सेस का पैसा नहीं आ रहा, आपका जो है फूड की सब्सिडी के नाम पे 3 अरब रुपया टैक्स पेयर्स का जो है वो जा रहा है। इसके अलावा आपको ये कुछ 1.25 अरब रुपया जो इनका टैक्सेस का बनता था जो काउंसिल कलेक्ट करती है, जून का पार्शल और जुलाई अगस्त का पूरा जो कलेक्ट हुआ है काउंसिल ने अभी तक एजे के गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। और जो काउंसिल में साबिक जॉइंट सेक्रेटरी थे कैसर मजीद मलिक साहब जो इंग्लैंड में जाके हमारे ही कश्मीरियों के जो है फयाजी से बड़े लुत्फानंदोज होते रहे हैं, जिस तरह ये डेलीगेशन हो रहा होगा, वो कैसर मजीद साहब जो है वो जाते जाते ये 1.25 अरब रुपया जो है पता नहीं कहां बांट के चले गए। वापडा ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 300 मिलियन रुपीस गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को देने हैं, वो उन्होंने नहीं दिए रॉयल्टी की जो वाटर यूज चार्जेस की मद में। ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है और बहुत सी जो इनकम डिपार्टमेंट से आने की इलेक्ट्रिसिटी की वो नहीं आई, तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए दिसंबर के महीने में 600 मिलियन रुपीस विच इज 60 करोड़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लिया है।
آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اوور ڈرافٹ جو ہے وہ 3 ارب روپے کا ہو چکا ہے اور 10-11 دسمبر تک جو ہے تمام دیگر پیمنٹ سٹاپ ہو جائیں گی. ہر مہینے گورنمنٹ کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہم نے ویسے ہی بہت سے آزاد پیر میں گورنمنٹ کی جو جابز ہیں وہی ہماری واحد انڈسٹری ہے. ہر حکومت آتی ہے بلا ضرورت جو ہے وہ جابز کریٹ کرتی بھی ہے اور روزگار دیتی ہے, ادر ایونیو تلاش نہیں ہوتے. تو ہر مہینے جو ہے پہلی 10 دنوں میں گورنمنٹ کے تمام پیمنٹ سٹاپ ہو جاتی ہے, کیونکہ پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ تنخواہیں کیسے دی جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت جس کو اس قسم کے مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے ارکان کو جو ہے کو حد سے زیادہ ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں بلکہ فروگیلٹی کا, کنجوسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کرنے میں جو ہے وہ. مجھے آج ہی کسی دوست نے انگلینڈ سے فون پہ بتایا کہ وہاں کی ایک جو پارلیمان کی رکن ہے وہ نے بڑی حیرت کا اظہار کیا یہ جو ارکان یہاں آئے ہیں تو یہ پیسہ وہاں روڈز کی ایک سڑک کی تعمیر پہ خرچ ہو سکتا تھا. مظفر آباد کیپٹل ہے, ریکنسٹرکشن کا کام یہاں نہیں ہو رہا. آپ اگر یہاں آئیں تو یہاں کے شہری جو ہیں کیپٹل کے شہری شاید ہمارے وزراء کو اچھی گاڑیوں میں نئی گاڑیوں میں سفر کرنے کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن عام آدمی جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے جو پیدل چلتا ہے اس کو روزانہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ ڈسٹ انہیل کرتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ سڑکوں پیسہ نہیں لگا رہی, لیکن میں مانتا ہوں کہ اسٹڈی ٹور ہونا چاہیے لیکن وداؤٹ اینی پلاننگ, صرف سیر کے لیے وہاں جانا اور اپنی ہی کمیونٹی کو جا کے ایڈریس کرنا, ان کے جلسوں میں بیٹھنا, ان سے خطاب کرنا اور یا اپنی ہی اوریجن کے ایم پی سے بات کرنی جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے. لیکن یہاں کے جو اپنے ایم پی ہیں جب طارق کے یہاں کے جو اپنے ایم پیز یا پارلیمنٹیرین جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں تو ری پے بیک تو کرنا پڑتا ہے. آپ لائن پر ہی رہیے گا, میاں صاحب رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں. میں طارق بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آف اینڈ آن کہتے رہتے ہیں ایک چیز بڑے کریڈیبل صحافی ہیں اور میں نے پوری آپ کے آزاد کشمیر میں بڑا مخصوص طور پر یقیناً ہوں گے. میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کو یہ ساری فیکٹس اینڈ فگر بڑے درست رکھتے ہیں. تنقیدی جائزہ لینے کا ان کو پورا حق ہے. انہوں نے بڑی معلومات قارئین کے سامنے, ناظرین کے سامنے شیئر کی. آپ انڈورس کرتے ہیں کہ 3 ارب روپے کا ایک چیز مجھے تھوڑا سا وقت تو دیجیے. آپ ہی کا پروگرام ہے. طارق صاحب کی اگر بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا ڈومین ہے. انہوں نے جس اینک کو پہن کے یا جس اینگل سے انہوں نے تجزیہ کرنا ہے دیٹس ہز رائٹ. کیا کس پلاننگ کے تحت یہ ڈیلیگیشن ترتیب دیا گیا, کیوں یہ لوگ آئے, ایک تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اسٹڈی ٹور ہونا چاہیے. صرف پلاننگ کے حوالے سے ان کو ایک گلہ ہے کہ جی کس پلاننگ کے تحت گیا, وہ آر آف سڈن گیا. ضروری نہیں ہے کہ جی وہ ساری پلاننگ ہم اپنے محترم بھائی طارق نقاش صاحب کے ساتھ شیئر کریں. نہیں, وہ تو ایکٹیویٹی کو آبزرو کر رہے ہیں, فیڈ بیک لیں. دیکھیں میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کو یہ کوئی پاکستان کا ایٹمی راز تو ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ چھپا کے رکھیں. آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے جا رہے ہیں, اسٹڈی ٹور کے نام پہ جا رہے ہیں, کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے نام پہ جا رہے ہیں. یہ آپ کا فرض عین ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ ہم آپ کے 50 لاکھ روپے جو لے کر آئے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہے ہم نے یہ سیکھنا ہے, ہم نے یہاں کا کشمیر کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے. کیونکہ معاف کیجیے گا کشمیر کے نام پر ہم نے بہت ہی کشمیر کے ساتھ زیادتی کر لی. 50 سال سے ہم کو ہائی لائٹ کرنے کے نام پہ جاتے ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے ابھی 1 سال میں آپ میں سے بیشتر لوگ برطانیہ سے ہو کر بھی آئے ہیں. برطانیہ جو ہے برٹن از سیکنڈ ہوم ٹو موسٹ آف دا کشمیریز. آپ اکثر جاتے رہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایسے مرحلے پہ جب آپ کے جو سڑکوں کی حالت خستہ زار ہے, بالکل خستہ سڑکیں ہیں آپ کی, جب آپ کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی بر وقت پیسہ نہیں ہے, آپ کی اوڈی اتنی بڑھ چکی ہے, اس موقع پہ ایم ایل اے کو جو ہے وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فنڈ اس کو ہے سرنڈر کر دینا. یہ تو مناسب بات لگتی ہے کہ جب فائنینشلی طور پر پوری حکومت کی قابلیت میں کوئی کلام نہیں ہے. طارق سنیے گا, ذہین ہے آپ کا, ماجد خان صاحب کا سنا تھا, وہ بیٹھے ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, آپ دنیا آپ نے گھومی ہوئی ہے, لیکن اس مرحلے پہ اگر آپ ایثار کا مظاہرہ کرتے جب کتنے مالی اور 5 ارب روپیہ بچ جاتا, 5 ارب, یہ تو مناسب بات لگتی ہے کہ آپ اثار کرتے تو 5 ارب بچ جاتا. 5 ملین روپیز کی بات کریں, 3 ارب تو وہ ڈیفیسٹ ہے, وہ خسارہ ہے. ہم اپنے محترم بھائی کے مشورے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت اچھا مشورہ دیا. یہ مشورہ صحافی کا کام ہے
کہ وہ غیر جانبدار ہو کے ہر چیز کا جائزہ لے اور مشورہ ضروری طور پہ دے. یہاں انہوں نے پلاننگ کی بات کی ہے کہ جی کیا پلاننگ نہیں ہوئی اس ٹور کی, جو ٹور کیا جا رہا ہے اس کی پلاننگ نہیں ہوئی ہے. میں ان سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یقینی طور پہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جناب اسپیکر, انہوں نے پوری پلاننگ کرنے کے بعد یہ ٹور جو ہے اس کو آرگنائز کیا, اس کی بنیاد پہ آئے. اور خدا نخواستہ یہ جو 5 ملین کی بات کر رہے ہیں, یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 ملین روپیہ خرچ کیے بغیر آزاد کشمیر کی سڑکیں تعمیر نہیں ہوں گی. آزاد کشمیر کی سڑکوں کی تعمیر کا اپنا ایک سلسلہ ہے, اس پہ میں بعد میں چلو میں ان سے رخصت اجازت چاہنے سے پہلے میں سوال کروں گا کہ طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ 60 سے 70 گاڑیاں آزاد کشمیر حکومت کی پاکستان کو دے دی گئی ہیں کہ وہ الیکشن میں استعمال کریں, اور پھر یہ جو میرپور میں جناب پارک ہے, یہ کیا اس کا نام دیا گیا ہے, اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکہ ایک ہی دن دیا گیا, ایک ہی دن ٹینڈر ہوا, ایک ہی دن ٹھیکہ دیا گیا. یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ بات یہ جہاں تک گاڑیوں کو دینے کا سوال ہے, میں جو آپ نے فگر لیا ہے بہت بڑا فگر ہے 60, مجھے اس کا علم نہیں ہے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی بہت سی گاڑیاں جو ہیں, 2 وزیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے ماجد خان صاحب بھی ہوں گے, مجھے یہ بتایا گیا تھا شاید وہ بھی پروگرام میں ہیں. بہت سی گاڑیاں ہیں جو بغیر استحقاق کے لوگوں کے استعمال میں ہیں. گاڑیوں کا کوئی پتہ نہیں, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے پیسے سے خریدی گئی ہے, کس کے استعمال میں ہے اس کا پتہ نہیں. اسی حکومت نے آنے کے بعد خود ایک رپورٹ بنوائی تھی, وہ کوئی بڑی ضخیم سی رپورٹ ہے جو ACS جنرل نے بنائی تھی بڑی ارکریزی سے, بہت ایماندار 2-4 افسر تھے جن نے بنائی بڑی ارکریزی سے. یہ گورنمنٹ جو ہے اس رپورٹ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کوئی گاڑیاں جو ہے, لہذا کسی کو پتہ نہیں ہے. 60 کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ گاڑیوں کا مجھے ضرور پتا ہے جو بدون استحقاق ان کی جو پارٹی کے کچھ لوگ ہیں اسلام آباد میں جو استعمال کر رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے پیسے سے گاڑیاں خریدی گئی ہیں, وہ استعمال کر رہے ہیں. اور شاید کچھ دنوں تک جو ہے میں اس پہ ایک ود نمبر رجسٹریشن نمبر کے ساتھ میں رپورٹ بھی میں اپنے اخبار میں شائع کروں گا کہ کون کون سی گاڑیاں ہیں, کون کون سے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. کچھ گاڑیاں ہمارے پیسے سے خریدی گئی ہیں, رجسٹریشن ان کو پاکستان سے نمبر دیا گیا ہے. کچھ گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی AJK کی ہے, اور وہ بغیر استحقاق کے لوگ جو ہے جن کا پاکستان آزاد کشمیر کے آئین میں, آزاد کشمیر کے رولز بزنس میں کوئی ذکر نہیں ہے, وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں بالکل. اور یہ مجھے بالکل یہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ وہ جو ہے الیکشن کمپین میں بھی استعمال ہوں گی, جب ان کے استعمال میں ہے تو استعمال ہوں گی. جہاں تک کرپشن کی بات ہے, اگرچہ پرائم منسٹر یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر وہ کرپشن کریں تو وہ اپنی ماں بہن کا جو ہے وہ گوشت کھائیں, لیکن کچھ ڈیل جو ہیں وہ شفاف نہیں ہے, اور اس بات کا جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. ہم تو جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ کا کام ہی کریٹیکل ہوتا ہے, لیکن بیشر سلطان محمود صاحب ان کی اپنی جماعت کے بڑے معزز رکن ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, اور صبح شام جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے ملتے جلتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ شفاف نہیں ہیں. جیسے آپ نے جنا ٹاؤن کی بات کی, اس میں 32 کروڑ روپے کی ایک ادائیگی ہوئی ہے وداؤٹ فلفلمنٹ آف کوڈل فارمیلٹیز جو ہے, اور بغیر کسی پروسیس کے جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ تو ایک طارق آخری میسج, نیت خراب نہ ہوگی لیکن عمل خراب ہے. طارق آخری میسج, بہت مختصر ٹائم ہے, میاں صاحب کو وقت دے رہا ہے مجھے رسپانس کرنے کے لیے. آخری میسج جو آپ کے بھی بڑے لنکس ہیں, آپ بھی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں, UK کے اندر یا جو یورپ کے اندر جو ناظرین ہیں ہمارے دیکھ رہے ہیں جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, کشمیر کے نام پر بہت سارے معاملات یہاں چلتے ہیں, ان کے نام اگر کوئی میسج ہے تو دے دیں. میں ان سے یہی ریکویسٹ, میں نے 2010 میں لیوٹن میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی ایک سلیکٹ گیدرنگ سے, میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی برادری کنسرن ہوں گے, آپ کے علاقائی کنسرن ہوں گے, لیکن آپ جس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں میں بڑا غنی کیا ہوا ہے, تو آپ جو ہے اپنے ان بھائیوں کی پرفارمنس کو بھی دیکھیں. یہ جو آتے ہیں لوگ ضرور ویلکم کریں, لیکن ان کی پرفارمنس بھی دیکھیں. وہ جو آپ کو لندن اور برمنگھم ناٹنگھم کی بڑے اچھے پوش علاقوں میں رہ رہے ہیں, اچھی سڑکیں ہیں, اچھی آب و ہوا ہے, لیکن جو آپ کے بہن بھائی پیچھے رہ رہے ہیں ان کے مسائل حل کرنے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس وقت آپ کے مہمان ہیں. آپ ان کی اسکروٹنی کریں, ان سے پوچھیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں, تاکہ جو ان کو یہ خیال ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے تو یہ برطانیہ ہمارے بہت بہت شکریہ طارق نقاش صاحب. مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود سے
माशाल्लाह टीवी एंकर पर्सन है, PTV जो चलता है उसके प्रोग्राम भी करते हैं और डाउन के ब्यूरो चीफ हैं। आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की बहुत शुक्रिया जनाब। मैं योर रिस्पॉन्स। दो चीज़ें गुजारिश करूँगा जी कि एक तो जो गाड़ियों के हवाले से आपने एक सवाल किया कि 60 या 70 गाड़ियाँ, मैं तो इसको इल्ज़ाम समझूंगा और इसकी कुल्लियतन नफ़ी करूँगा। ठीक है। जहाँ तक साबका हुकूमत के किसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट का मामला है कि उसने कोई रिपोर्ट तैयार की और उस पर हम आके बैठ के हैं, वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के हवाले से है कि किस ऑफिसर के पास ज़ायद अज़ इस्तेहकाक गाड़ियाँ हैं। उस पे हाउस की एक कमेटी बनी हुई है, ऐवान की एक कमेटी बनी हुई है, जिसने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर राइज, उसके मुताबिक ये देखना है कि मैं बतौर मिनिस्टर कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक महकमे का डायरेक्टर जो है उसको कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक है, और जो हमारे लैंड ऑफिसर हैं उनको क्या इस्तेहकाक हासिल है, ताकि उन सारे लोगों को उनके इस्तेहकाक के मुताबिक जो है गाड़ियों की अलाटमेंट की जाए। इफ्स एंड बट्स की बुनियाद पे बात नहीं होनी चाहिए। देखें हमारे व्यूअर देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरी अर्ज सुने। इफ्स एंड बट्स की बुनियाद पे जब बात करते हैं ना कि जी मेरे इल्म में ये बात आई है कि किसी के पास गाड़ियां, देखें उन्होंने कहा कि मैं अपने अखबार में छापूंगा विद रजिस्ट्रेशन। ही इज वेलकम। जिस वक्त कोई रजिस्ट्रेशन के साथ कोई चीज़ ऐसी आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सर आज़ाद कश्मीर को ये फरमाइए कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तहरीक आज़ादी के लिए क्या कर रही है, क्या हलचल कर रही है? देखिए बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है ये बेस कैंप है। बेस कैंप की हुकूमत के अपने तकाज़े, क़ज़िया कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर करने की, सफारती सतह पे उजागर करने की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान की है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क़ज़िया कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों का वकील है। ठीक। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जो मामला है, मैं दो हवालों से एक बात करूँगा और मैं ये बिल्कुल बात चीज़ें जो ऑन एयर में इसको तस्लीम भी करता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम पे और इस्लाम के नाम पे आज तक बहुत खिलवाड़ हो चुका है। ठीक है, बहुत खिलवाड़ हो चुका है। हमने हर कस नाकस ने इस बहती गंगा में हाथ धोने की बहरतौर कोशिश की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो काम था, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है और मैं इस दलील के साथ ये बात कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल स्टेट के तौर पे हमें पेश करना चाहिए मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए। ठीक है। तालीमी लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, सेहत के जो अदारे हैं उनके हवाले से वो काम नहीं किया गया। हम सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर को जला बख्शने पे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा के पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ हुक्मरानों को बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन हमने आज़ाद कश्मीर के उस खित्ता पे जिस पे हक़ हुक्मरानी हमें मिला, हमने उस खित्ते के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको ये कहूँ कि 65 बरस गुजर गए, हमारे बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने के लिए पब्लिक सेक्टर के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर में ना बनाया जा सका। ये बुनियादी तौर पे तहरीक, मैं कहता हूँ, मेरा ये अपना मानना है, मैं इस दलील के साथ ये कहता हूँ कि जब आप आज़ाद कश्मीर को तालीमी एतबार से, सियाहती एतबार से और उसके अंदर जितना पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के एतबार से इतना मॉडल नहीं बनाएंगे तो उस तरह की अट्रैक्शन मकबूजा कश्मीर में कि जो भाई हैं हमारे, जो ये चाहते हैं, जिनके गली मोहल्लों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरफ हमने तामीर और तरक्की के मामले पे हमने वो तवज्जो नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क़यादत में है, हमने पहले 6 माह में 2 मेडिकल कॉलेजेस कायम कर। ठीक है, ये बात इसके साथ वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताई है। मियां अब्दुल वहीद साहब वज़ीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत बराए तालीम हमारे साथ हैं, सैयद तहसीन गिलानी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस मौके पर हम ले लेते हैं एक फौरी ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुझे वज़ीर साहब से ये पूछना है कि आज़ाद कश्मीर में तालीमी इस्लाहात लाने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या कर रही है, टूरिज़म के फ़रोग के लिए क्या कर रही है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की, और फिर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कौन सी एफिशिएंसी और कौन से मामलात जो है वो तय कर रही है हमारे लिए। और हम टेलीफोन लाइन भी खोलेंगे ब्रेक के फ़ौरन बाद, और आप भी अपनी राय से हमें मुतला कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं मिनिस्टर साहब से। स्टे ट्यून्ड।